السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جب قافلہ حسینی کربلا میں لٹ گیا، اس کے بعد اسیروں کا قافلہ لے جایا جا رہا تھا۔ ایک عیسائی خاتون نے جب حسین ابن علی کے شہزادے کا سر دیکھا، حضرت علی اکبر کا سر دیکھا، تو کہتی ہے کہ کاش اس جوان کی ماں دنیا میں نہ ہو۔ آقا حسین کی بیوہ وہ مظلوم ماں یہ جملہ سن کے کہتی ہیں، اے خاتون، اکبر کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، یوں کیوں کہہ رہی ہے؟ تو کہتی ہے جو ہماری نظروں میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نظروں میں کیا ہوگا؟ اس کی ماں کس طرح برداشت کرے گی اس جوان کے سر کو نو کے نیزہ کے اوپر؟ رسول اللہ کی رحلت کے بعد ایک بوڑھا صحابی بہت عرصے کے بعد مدینہ آیا، کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول کی زیارت کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تو کب سے دنیا سے جا چکے ہیں۔ بہت رویا اور مدینہ سے جانے لگا تو ایک شخص نے کہا کہ اے بوڑھے شخص، میں تجھے رسول اللہ کی زیارت کرواتا ہوں، چل میرے ساتھ۔ اللہ نے حسین کو ایک بیٹا دیا ہے جو اللہ کے رسول کی شبیہ ہے۔ آئے دق الباب کیا، عرض کی آقا اپنے کم سن علی اکبر کو لے کر کے آئے۔ اس نے زیارت کی، کہتا جاتا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اچانک آقا نے نہ جانے کیوں ایک سوال پوچھ لیا، فرماتے ہیں اے شیخ یہ بتا، یہ بچہ جو تجھے بہت عزیز ہے، یہ بتا اگر اس بچے کے کبھی کوئی کانٹا چبھ جائے تو تیری کیا کیفیت ہوگی؟ وہ شخص کہتا ہے اے فرزند رسول، میں اپنی آنکھوں میں تیر کھا لوں گا، اس بچے کو کانٹا چبھ جانا مجھے قبول نہیں ہے۔ کہا کہ اے شیخ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں حسین ابن علی جب بوڑھا ہو چکا ہوں گا، یہ بیٹا جوان ہو چکا ہوگا، اس کے سینے میں برچھی لگے گی، میں اپنے ہاتھوں سے اس برچھی کو نکالوں۔ وہ شخص کہتا جاتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، غش کھا کے گر گیا، قبضے روح ہو گئی، دنیا سے چلا گیا۔ میں کہوں گا اے شخص تو نے تو سنا تھا اور برداشت نہ کر سکا، زینب نے جو اتنا عرصہ اکبر کو پالا تھا کس طرح سے دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آئے اجازت لینے، آقا نے اجازت دے دی۔ اصحاب نے کہا کہ نہیں آقا، جب تک ہم ہیں ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ اکبر میدان جنگ میں جائے؟ سب اصحاب پہلے شہید ہوئے، اکبر کو تو آقا نے اجازت دے ہی دی، لیکن شاید دل میں یہ تو کہا ہو نا کہ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ کہا بیٹا میری طرف سے تو اجازت ہے، لیکن اپنی ماں اور اپنی پھوپھی سے تو اجازت لے لو۔ اکبر کے لیے مرنا آسان تھا، اپنی ماں اور پھوپھی سے اجازت لینا مشکل تھا۔ آئے خیمے میں آئے، بس عزیزو آخری رات ہے نا محرم کی، کل تو شام غریبہ ہے نا، یہ قافلہ لٹ چکا ہوگا اس وقت۔ آج اکبر خیموں میں موجود ہیں، کل ماں اکبر پر گریہ کر رہی ہوگی، کل زینب اکبر پر گریہ کر رہی ہوگی۔ آئے خیمے میں آئے، دیکھا تو ماں مصلی عبادت پر ہیں۔ ظہر کا وقت تو گزر چکا تھا، ظہر تک تو اصحاب بھی موجود تھے، نماز ظہر کا وقت تو نہ تھا۔ یہ کیسی عبادت تھی؟ مصلی عبادت پر اس لیے تھی کہ کہیں میں حسین ابن علی سے شرمندہ نہ ہو جاؤں، میرا اکبر قربان ہو جائے میرے آقا پر۔
نے اجازت دی، آئے پھوپھی کے خیمے میں۔ اب بڑا مشکل تھا، کس طرح سے پھوپھی سے کہتے کہ اکبر مرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جس زینب نے اون و محمد سے بڑھ کے اکبر کو پالا ہو، اب اجازت دینے کا انداز بدل دیا۔ عرض کی کہ اے پھوپھی اماں، یہ بتائیے آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا دادی زہرا کا مقام بلند ہے؟ جب اپنی والدہ گرامی کا نام سنا، اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر کہتی ہیں بیٹے اکبر، یہ پوچھنے کا کیا انداز ہے، میری ماں کہاں اور میں کہاں؟ تو کہا کہ اے پھوپھی جان، اگر مادر گرامی اتنی عزیز ہیں جو کہ ہیں، تو اپنی ماں زہرا کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیجیے۔ اجازت ملی، آئے چلے۔ امام حسین علیہ السلام نے رخصت کیا اور کہا کہ مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر۔ جب تھوڑا آگے چلے، قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، دیکھا تو بوڑھا باپ دوڑتا چلا آ رہا ہے، محلن محلہ، آہستہ چل میرے علی اکبر۔ واپس آئے، بابا آپ نے ہی تو اجازت دے کر بھیجا تھا۔ کہا اکبر بیٹا، اگر تیرا کوئی بیٹا تیرے جیسا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ حسین کے دل کا کیا عالم ہے۔ اکبر چلے، جنگ کرتے جا رہے تھے۔ ایک ٹیلے کے اوپر حسین ابن علی اپنے ذوالجناح اپنی سواری کے اوپر، پاؤں رکابوں کے اندر، ادھر خیمے کے دروازے اور خیمے کے پردے کے ساتھ جناب زینب کھڑی ہیں۔ جناب زینب کا چہرہ حسین ابن علی کی جانب ہے، حسین ابن علی کا رخ میدان جنگ کی طرف ہے۔ جب اکبر جاتے تھے، حملے کرتے تھے، کچھ دیر کے بعد آ کر رکابوں پر کھڑے ہو کر علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ چونکہ نشیب و فراز تھے نا، جب اکبر کسی نشیب میں جاتے تھے، آقا رکابوں پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب اکبر سامنے ظاہر ہوتے تھے، آقا بیٹھ جاتے تھے۔ اور زینب حسین ابن علی کی کیفیتوں سے جنگ کا اندازہ لگا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اکبر واپس آئے، 120 قاتلوں کو فنار کر کے اکبر واپس آئے۔ عرض کرتے ہیں کہ العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی۔ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، اتنی مجبور ہوئی ساقی کوثر کی بہو خالی مشکی سب کئی بار الٹ کر دے۔ العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی۔ بابا پیاس نے مار ڈالا، یہ لوہے کی گرانی سنگینی کر رہی ہے۔ زبان کو زبان پر رکھا، کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ انگشت مبارک کو دہن علی اکبر میں قرار دیا، کہا بیٹا اب جاؤ تو نانا محمد مصطفیٰ سیراب کریں گے۔ یہی تو کہہ رہے تھے نا کہ اب جاؤ تو واپس نہ آنا۔ گئے، جنگ کی، 80 کافروں کو فنار کیا دوسرے حملے میں۔ لیکن ایک لعین چھپ کے دیکھ رہا تھا، اس نے چھپ کے ایک وار کیا۔ ایسا وار ہوا کہ جب اکبر آگے بڑھے، وہ بچی اکبر کے سینے میں ٹوٹ گئی، سر سے خون بہ رہا تھا، گردن اطہر میں تیر لگ چکا تھا، خود کو جھکا لیا اس گھوڑے کے اوپر۔ وہ سواری کچھ ڈر سی گئی، جب ڈری تو ایک غضب ہو گیا عزیزان۔ اس نے ڈرنے کے بعد
بادا کی طرف جا رہی ہے. اب جس کے ہاتھ میں تیر تھے انہوں نے تیروں کا نشانہ لیا, جس کے ہاتھ میں تلواریں تھی انہوں نے تلواروں کا نشانہ لیا. مکل نے ایک عجیب جملہ لکھ دیا, لکھا ہے تلواروں نے اکبر کے قتلوه بسيوفهم اربا اربا, دشمن کی تلواروں نے, سنیں گے جملہ مقتل کا, دشمن کی جب وہ سواری لے کر اکبر کو چلی نرغیادہ میں, فقطعوه بسيوفهم, تلواریں چلاتے رہے, اربا اربا, تلواروں نے اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بابا اکبر کا آخری سلام, حسین کی کیفیت بدلی, زینب گری. اکبر کی ماں نے زینب کو دیکھا, پروردگار تیرا شکریہ, تو نے اکبر کی قربانی کو قبول کر لیا. حسین چلے, حسین چلے, اے بیٹے علی اکبر کہاں ہو؟ بابا کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. الدنیا بعدک الافا, الدنیا بعدک الافا, اے بیٹے علی مجھے پکارو, مجھے پتا چلے تم کہاں ہو. ادھر علی اکبر آخری سانسیں لے رہے ہیں, بابا کے آنے کا بس آخری منزل ہے عزیزان. اکبر کا ذکر ہے نا, آوازوں کو آزاد کر کے روئیے, زینب کے دل کو شاید کچھ تسلی مل جائے. انتظار کر رہے ہیں اپنے بابا کا, کہتے جاتے ہیں اے جان نہ گھبرا, شہ جن و بشر آلے, اے روح توقع, شہ والا ادھر آلے, ارمان دل زار پسر ہوش میں نکلے, حسرت ہے کہ دم باپ کی آغوش میں نکلے. آقا پہنچے, اکبر سے کچھ گفتگو کی, اکبر سے کہا بیٹے میں تجھے سہارا دیتا ہوں اور تو کچھ میری بھی مدد کر دے, اور دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے سہارے سے خیموں کی طرف چلے. اکبر کی پشت سے سہارا دیا, اٹھانے کی کوشش کی, کہا بیٹے اپنے ہاتھوں کو میری گردن میں ڈالو. اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈال دیا, کہا بیٹے دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈال دو. اب اکبر کس طرح سے سینے سے ہاتھ اٹھاتے, غربت کے عالم میں بابا کو کوئی اور غم نہ دینا چاہتے تھے. حسین نے کچھ محسوس کیا, اکبر کو زمین پر لٹا دیا, قریب آئے, ہاتھ ہٹایا, کیا منظر دیکھا ہوگا, کس طرح سے برداشت کیا ہوگا. اللہ کے رسول کی شبیہ تھے نا اکبر, حسین کو بڑے پیارے تھے نا اکبر, کس طرح سے پالا تھا اس جوان کو. بس بچی کو دیکھا, ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھ دیا, ایک ہاتھ بچی میں رکھ دیا, اور نہ پڑھ پاؤں گا. زینب کو ہٹا دیا, بہن زینب خیمے کو چلی جاؤ, تمہارے پردے پر اکبر کو قربان کیا ہے. بس ایک آواز, ایک آسمان کو نگاہ کی, شاید یہ کہا آخری جملہ, شاید یہ کہا ہو بچی نکالنے سے پہلے آسمان کو دیکھ کر اے نانا محمد مصطفیٰ ایک بار زمین پر آ جائیے, اپنے ساتھ دادا ابراہیم کو بھی لے آئیے, دادا اسماعیل کو بھی لے آئیے, ان کو دکھائیے میرے ابراہیم کی آنکھوں پر پٹی نہیں ہے, میرے اسماعیل کے پیر بندھے نہیں ہیں.
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رِزًا